یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مگر کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، لگا کر میں وہ چشمہ تیری صورت دیکھ سکتی تھی، مگر کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، لگا کر میں وہ چشمہ تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ ایک بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ میں بیٹھے ہوئے حضرت اجازت کہتا ہوں، دیکھیں شعر سنیں کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ اگر شعر اچھا لگے تو بولیے گا آپ، کچھ کہنا نہیں، بیٹھے بیٹھے اس میں سبحان اللہ کہنا۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ مجھے شعر اس ضمن کے یاد آئے کہ ماں اگرچہ روٹھی ہے، حضرت نہ ہوتے تو میں شعر نہ پڑھتا۔ ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی نانی مخدومہ برہ، حضور کی پردادی جناب سلمہ، مخدومہ فاطمہ کی ماں امی خدیجہ، امام حسن کی ماں مخدومہ فاطمہ، جناب زینب کی نانی مخدومہ خدیجہ، ان تمام تر مبارک شخصیتوں کے رشتہ نور کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بہت قریب سے آواز آئے گی، ان کی کامیابی کا راز ان کی ماں کی رضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ان کی ماں کی رضا ہے۔ اب جب ماں کی بات آئی تو آخری شعر پڑھتا ہوں دنیا کی سب سے عظیم ماں کے بارے میں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ مکہ شریف میں ایک طرف سنان بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف ابو الحکم ابو جہل اس کی اولادیں بڑی ہوئی تھی، اور قریب میں مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے سب کو چھوڑ کے مولا علی کو چن لیا۔ یہ حضور شعر پڑھتا ہوں، کب تھی کسی کی خوبرو صورت ادھر ادھر، امیر بھائی کا کب تھی کسی کی خوبرو صورت ادھر ادھر، ٹھہرے کہاں نگاہ نبوت ادھر ادھر، ایک ایسی ماں ہے فاطمہ دنیا کی ماؤں میں، رہتے ہیں جس کے مالک جنت ادھر ادھر، ایک ایسی ماں ہے فاطمہ دنیا کی ماؤں میں، رہتے ہیں جس کے مالک جنت ادھر ادھر۔ بیٹے بہت بہت شکریہ، آپ حضرات کا بیٹھے رہے بڑے ادب اور احترام سے، اور یہ عظمت والدین کانفرنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ منسوب ہے عرس حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس روحانی شیخ کے پاکیزہ کلمات نور کی راہ کا ہم سب کو مسافر بنائے، روز افزوں ان کے درجات نور میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ تو نہیں لیکن ان کا فیضان موجود ہے، ان کے عشاق موجود ہیں، اور ان کا مبارک بازو حضور سرکار گلزار ملت کی صورت میں آنے والا، اور ان کا انتخاب حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ کی صورت میں موجود ہے۔ دعا کرو جن آنکھوں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اللہ ان آنکھوں کو ہمیں ادب کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ بات آئی ہے تو ایک مخدوم کائنات کی ایک دو شعر مجھے یاد آئے منقبت کے پڑھ دوں، اور اس کے بعد ایک ضروری اعلان کی طرف چڑھیں گے انشاءاللہ۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا۔ آواز پہنچی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں آواز پہنچی؟ بس باری باری بولیے گا تاکہ سب کا نمبر آ جائے بولنے۔ چاک دامن کبھی سیاہ، آپ آ سکتے ہیں تو پھر آواز بھی آ سکتی ہے، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کی آواز بھی کھڑی ہو سکتی ہے، بلند ہو سکتی ہے، سمجھیے۔ ایک گلی کے بالکل نکڑ پہ ایک شخص نے کپڑے کی دکان کھولی، ان کے دوست سے ملنے کے لیے گئے، بولے یار تم نے گلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، یہاں کون آئے گا، یہاں تو بہنی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟
بولے شوق تھا تو مارکیٹ میں آتے، منڈی میں آتے، گلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تو نے کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، یہاں کون آئے گا؟ تو اس چھوٹی سی دکان کے مالک نے کہا کوئی نہیں آئے گا۔ کہا کوئی نہیں آئے گا۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو آ سکتا ہے۔ کہا سن، جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ آپ آ سکتے ہیں تو آواز کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ذرا بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین، اور اونچی آواز میں یا حسین، یا حسین، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ آل مولا کائنات محافظان مسلک اعلی حضرت آمد حضور وارث جبہ مولا کائنات۔ شعر دیکھیں، چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ اور اگر کربلا کی زمین آپ نے دیکھی ہے تو اچھے شعر کو محفوظ کر لیں۔ بیٹھے ہوئے حضرت ان کے قدموں کو چوم کر کے میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، اور میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ میرے مولا۔ اتنی بڑی محفل میں کوئی حسین کے نام کا ایک نعرہ لگا سکتا ہے؟ اتنی بڑی محفل میں ذرا ہاتھوں بڑھا کے جواب دیجیے، ہاتھوں بڑھا کے جواب دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ آواز اتراکھنڈ سے آئی، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، اور سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ، بولے بولے بولے، اور ابھی میں نے کچھ بولے، یا تو جگہ خالی کرے میں دوسری مخلوق بلا لوں گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنی مبارک محفل ہے، ذرا اوپر آ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا آپ پہلے آسمان پر بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ۔ ایک شعر اور پڑھ دوں، اجازت ہے؟ پھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، اور دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے، ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ یہاں سے وہاں تک آواز آنی چاہیے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ سیف اللہ علیمی صاحب کہنے لگے کلکتے سے کہ سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، بولے 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 یا حسین، اٹھا کے ہاتھوں کو یا حسین، یا حسین۔ چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ سیف اللہ علیمی کہتے ہیں سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ تو جاوید صدیقی کیسے خاموش ہے تب؟ بولا سیف اللہ نے کیا کہا ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں۔ تو جاوید صدیقی کہتا ہے جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے سالہ وہ ایک باپ کا ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ مفتی صاحب نعرہ آپ میرے خاندان کے ادھر سے لگنا چاہیے،
کھڑے ہو کے لگائے ماشاءاللہ. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جواب دے ماشاءاللہ. حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں. میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے، پھر سے بولے ہاتھوں اڑا کے یا حسین. اعلیٰ حضرت سرکار کے عاشقوں کی محفل، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اہل بیت کی فقیری عطا فرمائے، اہل بیت کے دربار کا نوکر بنائے، اہل بیت کے دربار کے چاکروں میں شامل فرمائے. آمین. اونچی آواز میں ہاتھوں اٹھا کے بولو آمین انشاءاللہ. اہل بیت کا غم عطا فرمائے، اہل بیت کا عشق عطا فرمائے، اہل بیت کے غلاموں کی غلامی عطا فرمائے. حضرات جو اس پاکیزہ صوبے کا بادشاہ کہلاتا ہے خطابت کے حوالے سے، اس پاکیزہ دیار کی پاکیزہ منڈی کا سب سے عظیم تاجر ہے، جسے ہم اور آپ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا اسے عاشق بھی کہتے ہیں، ان کے مسلک کا ناشر بھی کہتے ہیں، اور ان کے پاکیزہ مشرب اعلیٰ حضرت کے راہ کا امیر کارواں بھی کہتے ہیں، اور جسے حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کا امین بھی کہتے ہیں، اور تاج الشریعہ کا انتخاب بھی کہتے ہیں، جسے حضور تاج الشریعہ کا پاکیزہ خلافت پانے کا حق بھی حاصل ہے، اور ان کی دعاؤں کا تاج اس کے سر پہ چمک رہا ہے. بڑی بنیادی حامل شخصیت کے مظہر ہیں. اور بتایا مفتی صاحب قبلہ نے کہ آصف بھائی اب وہ ایک پاکیزہ مسجد کی داد بیل ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ غوث پاک کا کرم ہوگا، سبب پیدا ہوگا انشاءاللہ کہہ دیجئے. تو میں آدھے گھنٹے کے لیے بڑے پرانے اس سر کو اس تحریر سے مت ہونے کی توفیق ملی ہے، اور کافی عرصے سے مجھے ان کی دعائیں میسر آئی ہیں، مجھے ان کی انگلیوں کو پکڑ کے چلنے کا ہنر آیا ہے. اور ان مشائخ احمد آباد شریف میں جب حاضری ہوئی ہے تو ان کی دعائیں میرے ساتھ شریک سفر تھیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مفتی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نعرہ آپ لگائیں گے کہ میں لگاؤں؟ ماشاءاللہ.